سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. یہ فرعون کا مکالمہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو. کیا فرمایا؟ مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو. بے شک زمین ہے اللہ کی، اس کا وارث کر دے جس کو وہ چاہے اپنے بندوں میں، اور آخر میں بھلائی ہے ڈرنے والوں کے لیے. وہ بولے ہم پر تکلیفیں رہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہم پر تکلیفیں رہیں تیرے آنے سے پہلے اے موسیٰ، اور تیرے آنے کے بعد بھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نزدیک ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور نائب کر دے، خلیفہ کر دے تم کو ملک میں، پھر دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو. اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانے. پھر جب پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہے ہمارے لائق، اور اگر پہنچی برائی تو نحوست بتلاتے تھے موسیٰ کی اور اس کے ساتھ والوں کی. سن لو ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے پر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور کہنے لگے جو کچھ تو لائے گا اے موسیٰ ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے تو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے. یہ کیا ہوا؟ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جادو بھی دیکھا انہوں نے، ان کا تعلق بھی دیکھا اور جادوگروں کا ایمان لانا بھی دیکھا. اور ادھر سے فرعون نے ڈھوس بھی دیا کہ میں قتل کر ڈالوں گا اور سولی پہ لٹکا دوں گا. اب تربیت تو ہوئی نہیں تھی، اس لیے جو پہلے سے کچھ قبطی قوم تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل کی نبیوں کی اولاد تھے، نبیوں کی اولاد، تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پریشان تھے، اب تم آ گئے ہو تو یہ قتل کی دھمکی دے رہا ہے. تو نعوذ باللہ تم تو منحوس نکلے ہمارے واسطے، نہیں آتے تو اچھا تھا. جیسے کئی جگہ جماعت والے جب جاتے تھے تو وہ جو گاؤں والے کہتے ارے مت آؤ بابا، تم آئیں گے تو ہمارے کو تکلیف ہوں گی، اس لیے مت آؤ، یہی بہتر ہے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دھمکی کے بعد کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ علاج ہے. اور زمین کس کی ہے؟ NRC پلاننگ والوں کی. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، تھوڑے دن دوسروں کو بھی دے دیتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے. پھر کون بنے گا؟ والعاقبۃ للمتقین، آخر میں بھلائی ہے ڈرنے والوں کے لیے. متقی جو اللہ سے ڈریں گے آخر میں اللہ ان کو بنائے گا. تو اس پر انہوں نے کہا تمہاری وجہ سے ہم کو تکلیف پہنچی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بس انہوں نے دعا مانگی، صبر کیا، اب ہم نے فرعون پر قحط ڈال دیے. کیا ڈال دیے؟ قحط کس کو کہتے ہیں؟ سوکھا قحط ڈال دیے، اور میووں میں نقصان ہونے لگ گیا. کیوں؟ تاکہ فرعونی لوگ ابھی نصیحت پکڑیں. پھر یہ مسلمان لوگوں کو اگر کوئی بھلائی پہنچتی، نعمت ملتی تو کہتے ہاں یہ ہمارے لائق ہے. دیکھو تکلیف دوسروں سے بھی ہوتی ہے، دشمنوں سے، اور سب سے بڑی تکلیف اپنوں سے ہوتی ہے جن کے لیے آپ مر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں.
اگر بھلائی پہنچے تو کہتے تھے یہ ہمارے لائق ہے، اور اگر برائی پہنچتی تھی جیسے اس نے دھمکی دیا، سزائیں دی، تو نحوست بتلاتے تھے موسیٰ کی اور اس کے ساتھ والوں کی کہ تمہاری وجہ سے ہم پریشان ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہے انما طائرہم عند اللہ، تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے جو کچھ بھی آپ لے کر آئیں گے کوئی نشانی، تاکہ آپ اس سے جادو کریں ہمارے اوپر، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ فرعونی لوگ بولتے تھے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شکست کھانے کے بعد بنی اسرائیل پر غصہ اتارا کہ میں یوں قتل کروں گا، یہ سب بتایا اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنے کے بعد بھی پیغمبرانہ شفقت اور حکمت کے مطابق اس بلا سے نجات حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی تلقین کی۔ یہ غور کرنے کی بات، ایک دشمن کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگو، دوسرے جب تک کہ تمہاری مصیبتیں چھٹ نہ جائیں صبر اور ہمت سے کام لو۔ یہ دو نسخے ہیں، یہ ہر زمانے میں یہ دو نسخے۔ یہ بھی بتلا دیا ہے نسخے کا استعمال کرو گے تو یہ ملک تمہارا ہے، تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ ملک کس کا تھا جہاں یہ فرعون کا غلبہ ہوا؟ یہ ملک کس کا تھا؟ یہ ملک انہی لوگوں کا تھا جن کے ہاتھ پیر کاٹنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ ہم آپ مصیبت میں ہیں ایسا نہیں ہے، ہماری مصیبت کچھ بھی نہیں ہے۔ نبیوں کی اولاد ہے، نبیوں کی سرزمین ہے، اللہ کی مدد ساتھ تھی نبیوں کے، لیکن بعد کے زمانے میں کچھ بدعملیوں کی وجہ سے نبیوں کی اولاد فرعون بے ایمان اور کافر اور مشرک کی غلام بن گئی، مزدور بن گئی، جینے کا حق کھو دیا انہوں نے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، سمجھے نہیں؟ یہ ایام بدلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بتائیں یہ تمہاری زمین ہے، تم غالب آ کر رہو گے، دو نسخے اپنا لو، اللہ سے مدد طلب کرو اور دوسرے کیا کرو؟ صبر کرو۔ بہترین علاج ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا جس کا طریقہ اوپر مذکور ہوا کہ مدد اللہ سے مانگنا، صبر پکڑے رہنا، تو انجام کار تم ہی ملک مصر کے مالک و قابض ہوں گے۔ مشکلات اور مصائب سے نجات کا سب سے زیادہ اکسیر نسخہ کون سا ہے؟ یہی ہے، صبر۔ دشمن پر غالب آنے کے لیے تلقین فرمایا وہ کیا نسخہ ہے؟ جو کبھی خطا نہیں ہوتا اور کامیابی یقینی ہے۔ پہلا جز استعانت باللہ، جو اصل روح ہے کہ تمام کائنات کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، کیونکہ ساری کائنات اسی کے تابع فرما ہیں۔ حدیث میں جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے تو اس کے اسباب خود مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دشمن کے مقابلے میں کوئی بڑی سے بڑی قوت کے لیے اتنی کارآمد نہیں ہو سکتی قوت جتنی اللہ تعالیٰ سے امداد کی طلب، بشرطے کہ طلب صادق ہو، محض زبان سے کچھ کلمات بولنا نہ ہو، دھن بنا کر اللہ سے مانگا جائے۔ دوسرا جز صبر ہے۔ صبر کے اصلی معنی خلاف طبع چیزوں پر ثابت قدم رہنا اور نفس کو قابو میں رکھنا۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ ایک تو طبیعت کے خلاف جو چیز آ رہی ہے اس پر ثابت قدم رہنا اور نفس کو اپنے قابو میں رکھنا۔ کسی مصیبت پر صبر کرنے کو بھی اسی لیے صبر کہا جاتا ہے، اس میں رونے پیٹنے واویلا کرنے کے طبعی جذبے کو دبایا جاتا ہے۔ ہر تجربہ کار عقل مند جانتا ہے کہ دنیا میں ہر بڑے مقصد کے لیے بہت سی خلاف طبع محنت و مشقت برداشت کرنا لازمی ہے۔ جس شخص کو محنت مشقت کی عادت اور خلاف طبع چیزوں کی برداشت حاصل ہو جائے وہ اکثر مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے فرمایا صبر ایسی نعمت ہے کہ اس سے زیادہ وسیع تر نعمت کسی کو نہیں ملی۔ سب سے بڑی نعمت صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل جو ٹیڑھے بھیجے گئے تھے، یہ ہاں بعض لوگوں کا مزاج ہی ٹیڑھا ہوتا ہے، یہ ٹیڑھے بھیجے گئے تھے، ان کو یہ سب سمجھ میں نہیں آیا۔ نماز صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، یہ سب کچھ سن کر بول اٹھے چھوڑو یار موسیٰ علیہ السلام تم ہی ہمارے لیے مصیبت بنے ہو، نحوست ہو، تم آنے سے پہلے بھی ہم کو قتل کیا گیا تاکہ تم پیدا نہ ہو، تم آ گئے ابھی تو بھی مصیبت کے قتل کی دھمکیاں مل رہی۔
تو آدمی جب اپنی قوم کا بھلا کرتا ہے تو قوم ہی سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف پہنچاتے، بعد والے بعد میں آتے۔ سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ تھا آپ کے آنے سے پہلے تو اس امید پر وقت گزارا جا سکتا تھا کہ کوئی پیغمبر ہمارے جان چھڑانے کو آئے گا۔ اب آپ کے آنے کے بعد بھی یہی ایذا تکلیف کا سلسلہ رہا تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں وارث بنائے گا، بادشاہ بنائے گا یہاں پر اس زمین کو، یہ انہوں نے فرمایا۔ کسی زمین کی حکومت و سلطنت خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ زمین میں عدل و انصاف قائم کرنے، اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی نیکی کو پھیلانے اور بدی کو روکنے کے لیے کسی انسان کو کسی ملک کی حکومت دی جاتی ہے۔ اس لیے جب تم آؤ گے غالب، اور یہ بھی بتا دیا، لیکن یاد رکھنا جب تم کو حکومت ملے گی فرعون کی جگہ، پھر اللہ دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ راحت میں مست نہ ہو اور مصیبت میں پست نہ ہو۔ مصیبتیں پست بنا دیتی ہیں تو پست مت بنو، اور فرعون کو راحت نے مست بنا دیا ہے۔ ایسے تمہارا زمانہ آئے گا تو تمہارا امتحان ہوگا، فرعون تو چھوٹ جائے گا، چلا جائے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، جی جب تم کو ملک مصر پر اقتدار حاصل ہو تو ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی حکومت و اقتدار کے نشے میں اپنے سے پہلے لوگوں کے انجام کو بھلا بیٹھو۔ ہر حکومت والا بھلا دیتا ہے، اس سے زیادہ ظالم و جابر بن جاتا ہے۔ حکومت و سلطنت حکمران طبقے کا امتحان ہے۔ در حقیقت حکومت و سلطنت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ حکومت کس کی ہے اصل میں؟ اللہ کا حق ہے۔ انسان کو بحیثیت خلیفہ وہی حکم دیتا ہے، جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ کا مطلب یہی ہے۔ نیز جس کسی کو زمین پر حکومت عطا کی جاتی ہے وہ در حقیقت حکمران فرد یا حکمران جماعت کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ مقصد حکومت یعنی قیام عدل و انصاف اور اقامت بالمعروف نہی عن المنکر کو کس حد تک پورا کرتا ہے۔ بنی عباس کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا منصور۔ ان کے پاس خلافت ملنے سے پہلے ایک روز عمرو بن عبید ان کے ملنے جلنے والوں میں تھے، بڑے عالم تھے، وہ آئے، آ کر انہوں نے آیت پڑھی۔ ابھی وہ خلیفہ نہیں بنا ہے، منصور خلیفہ نہیں بنا، بادشاہ نہیں بنا۔ عسیٰ ربکم ان یہدیکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، یہ آیت پڑھی آج والی۔ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کو، مسلمان ہی دشمن تھے وہ سب، بنو امیہ تھے وغیرہ، ان کو تو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے وے اپنا، ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ تو آس امید دلائی کس کو؟ بنو عباس میں سے منصور کو خلافت ملنے کی بشارت تھی، اتفاق کہ وہ منصور خلیفہ بن گیا۔ پھر عمرو بن عبید ان کے پاس پہنچے تو منصور نے یاد دلایا کہ بھائی تم نے ایک دن یہ کہا تھا، مجھے یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ تم کو بادشاہ بنا دے گے۔ تو عمرو بن عبید نے جواب دیا، ہاں خلیفہ ہونے کی پیشین گوئی تو پوری ہو گئی جو میں نے بتائی تھی، مگر ایک چیز ابھی اسی کی اگلی آیت باقی ہے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا اللہ کہ اب تم کیا کرتے ہو، پھر دیکھے گا اللہ کہ تم کیا کرتے ہو۔ ملک کا خلیفہ امیر بن جانا کوئی فخر و مسرت کی چیز نہیں، کیونکہ اس کے بعد اللہ یہ بھی دیکھتے ہیں خلافت و حکومت میں اس کا رویہ کیا اور کیسا تھا، اب اس کے دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرعون کو آزمانا شروع کیا، قحط ڈال دیا اللہ تعالیٰ۔ کیا ڈال دیا؟ قحط، سوکھا آیا خوب، سنین اور نقص ثمرات اور پھلوں میں کمی آنے لگ گئی۔ قحط و خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا، کیونکہ وہاں غلے پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پانی نہیں تو غلہ نہیں، اور فروٹ آتے ہیں کس کے واسطے؟ شہر والوں کے لیے زیادہ تر، لہذا فروٹ کی کمی کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو ادھر ان کو آزمایا ادھر ان کو آزمایا۔ لیکن جب کسی قوم پر اللہ کا قہر ہوتا ہے تو صحیح بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ فرعون بھی قہر میں مبتلا تھا، وہ اس جھٹکے کو سمجھ نہیں سکا، حضرت بلکہ کہنے لگا یہ نحوست موسیٰ تمہاری اور یہ اس کی ہارون کی ہے۔ جب اچھا ملتا تھا کچھ تو کہتا تھا کہ یہ ہمارے لائق ہے، جب تکلیف پہنچتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی نحوست بولتا تھا۔
تو اللہ نے فرمایا نحوست کس کی ہے یہ اللہ کو معلوم۔ طائر کا مطلب ہوتا ہے منحوس، طائر کہتے ہیں پرندے کو۔ عرب پرندہ جانوروں کی داہنی بائیں جانب اترنے سے اچھی بری فال لیتے۔ سیدھی طرف اترا پرندہ تو ہاں کام بننے والا ہے، الٹی طرف اترا تو کام نہیں بننے والا ہے۔ وہاں سے پھر فال نکلا، کتاب کھولنے کا اگڑم بگڑم سگڑم، کام ہونار نہیں ہونار وغیرہ وغیرہ، سمجھ میں آیا؟ تو چونکہ وہ پرندہ دائیں بائیں اترتا تھا نا، تو وہ پرندے ہی کو طائر کہہ دیا، نحوست کو طائر کہہ دیا انہوں نے۔ سب اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نحوست ہوتی نہیں ہے، ہاں اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے اللہ کے عمل سے ہوتا ہے، نہ اس میں کسی کی نحوست کا دخل ہے نہ برکت کا، یہ سب ان کی خام خیالی اور جہالت ہے۔ جو پرندوں کے دائیں یا بائیں اڑ جانے سے اچھی بری فال لے کر اور بلی کے آڑے جانے سے بری فال لے کر مقاصد عمل کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اچھا، عورت بھی منحوس نہیں ہے، گھوڑا بھی منحوس نہیں ہے، گھر بھی منحوس نہیں ہے۔ کہیں اگر کوئی مر گیا 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو وہ بھی منحوس نہیں ہے۔ 3 مرتبہ کہیں اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ گھاتی چھیتر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، وہاں لکھا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ کیا ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر حادثے ہوتے ہیں۔ تو 3 موت سے اگر کوئی آپ گھاتی چھیتر بن جاتا ہے تو سب سے زیادہ آپ گھاتی چھیتر ہمارا گھر اور ہاسپٹل ہے، کیونکہ سب سے زیادہ میتیں یہیں سے اٹھتی ہیں۔ ارے اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ تو زیادہ موت جہاں وہ زیادہ آپ گھاتی چھیتر ہوا، تو کسی کے مرنے سے کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، سمجھ میں آیا؟ تو نحوست کیا ہے؟ نحوست انسان کی بدعملی، نمازوں کا چھوڑنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، اسی طریقے پر اس کا شراب پینا، اس کا بدکاری کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی احسان فراموشی کرنا، یہ عمل منحوس ہے۔ تو خود منحوس ہو کر دوسروں کو منحوس بولتا پھرتا ہے یہ۔ اور بالآخر قوم فرعون نے حضرت موسیٰ کے تمام معجزات کو جادو کہہ کر نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا، تم جب بھی کوئی نشانی لاؤ گے ہم پر جادو کرنے کے لیے تو ہم تو مسلمان بننے والے نہیں ہیں۔ یہ سلسلہ قصے کا اور چل رہا ہے، اس میں کئی علوم ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو صبر اور اللہ سے جڑنا، صبر کرنا اور اللہ سے جڑنا۔ اس مظلوم قوم کو یہ علاج بتلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ آج ساری دنیا میں مسلمان آزمایا جا رہا ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں بھی، تو کیا کرنا چاہیے کہ صبر کریں۔ ہاں، اللہ چھٹی پر نہیں گیا ہے، صبر کریں گے تو اللہ نے ایک چیز طے کی ہے، ہمارا علاج جو ہوگا، بے صبری میں ہم اپنا نقصان کیوں کریں؟ ہم کمزور، ہمارا علاج، ہماری تدبیر کمزور، لیکن اللہ فرعون جیسے کو اکھاڑ دیتا ہے اور جن کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے، جس موسیٰ کا پیدا ہونا ناممکن تھا تقریباً ان کے حساب سے، وہ موسیٰ تختہ پلٹ دیتے ہیں۔ اور فرعون جو ہے، وہ فرعون جو ہر چیز کر سکتا تھا، اس کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ نبیوں کی قوم کو جس نے، نبیوں کی نسلوں کو جس نے قتل کیا اور مزدور بنایا اور غلام بنایا اور انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے، اللہ نے اس کی مٹی پلید کی اور اللہ نے ایسی جگہ لے جا کر مارا ہے اس کو جہاں پر وہ کہتا تھا میری چلتی ہے، پانی میں لے جا کے مارا۔ آئے گا بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 چانس دیے، کتنے؟ 10 چانس دیے اللہ تعالیٰ نے، ابھی 2 ہوئے اس میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر لے جا کے مارا کدھر اس کو؟ پانی میں مارا، اس لیے کہ اس کو سب سے بڑا فخر تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔ ارے دکھتا نہیں تمہارے دیدے پھوٹ گئے؟ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میرے پاس نہیں ہے؟ وہذہ الانہار، اور یہ نہریں میرے اشارے پر چلتی ہیں، جس کا چاہے پانی چالو کر دو، جس کا چاہے بند کر دو، اتنا قادر ہوں، پانی کو ترسا دوں گا لوگوں کو، میں زیادہ بہتر ہوں، امانا خیر، یا یہ مہین، یہ بے قیمت موسیٰ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ موسیٰ جو میرا پروردہ ہے یہ زیادہ قیمتی ہے، تم اس کی بات مانتے ہو میری نہیں مانتے؟
تو جس پانی 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 پر اس نے اپنا زور اور اپنا پاور بتایا، اللہ نے لے جا کر پانی بچاتا ہے نا، کوئی مرنے لگا تو اس کو پانی پلایا جاتا ہے نا، ہاں، تجھے ایسی جگہ لے جا کے ماروں گا جہاں پر پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، بولتے نا، تو پانی نصیب نہ ہونا یہ ہلاکت کی نشانی ہے، اور یہ کیسا بد نصیب اس سے بھی بڑا کہ پانی میں لے جا کے اللہ نے مارا، اور جس نہر پر اپنی چلنے کے دعوے کرتا تھا اسی نہر میں اللہ تعالیٰ نے ڈبا کر مار کر یہ بتایا کہ کبھی دعویٰ موسیٰ نے نہیں کیا، لیکن دیکھ موسیٰ کے رب کی چلتی ہے، تیری نہیں چلتی ہے۔